آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے روئے زمین پہ بسنے والوں کی حالت کچھ عجیب تھی، اور سب سے زیادہ ظلم و استبداد کا نشانہ بننے والی اگر کوئی زمین پر چیز تھی تو وہ عورت تھی، کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ کپڑا ڈال لیتا اور کہتا کہ آج کے بعد یہ میری بیوی ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی۔ اغریق کے نزدیک عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ایک زہر آلود ایک درخت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جس طرح باقی ساز و سامان بازار میں بیچا اور خریدا جا سکتا ہے، عورت کو بھی بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ اللہ ذو الجلال اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رومیوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عورت ہے تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں۔ وہ جب چاہتے تپتا تیل اس پہ ڈال کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے، اور اس کی سزا کیا ہوتی کہ جب کوئی چاہتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، کہتا چونکہ اس کی روح نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ چائنا کی تاریخ میں دیکھے تو تاریخ کے ورق بول کے کہتے ہیں کہ اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے نہ چاہے اسے زندہ ہی اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا۔ یہودیوں نے اس سے کوئی کمی نہیں کی کہ وہ خامد کی موت کے بعد بیوی کو جلا دیا کرتے تھے۔ اب فارسیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو حالت یہ نظر آتی ہے کہ کوئی بھی فارسی اٹھ کے اپنی بیٹی، اپنی بہن یا کسی کے ساتھ نکاح کر لیتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اسلام کو پیش کیا، اس نے جہاں مرد کی عزت کی بات کی ہے وہاں عورت کی عزت کی بات کی ہے۔ 586 ہجری میں ایک کانفرنس قائم کی گئی جس میں عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے دنیا جہان سے لوگ عیسائی اکٹھے ہوئے، یہ طے کرنے کے لیے کہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ اور کانفرنس جب مکمل ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ یہ ایک نجس چیز ہے، یہ انجیل جو اصل ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، محرف جو تحریف شدہ انجیل ہے صرف وہ پڑھ سکتی۔ عرب نے بھی اس سے کوئی کمی نہیں کی، جس کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ مسکین بھول جاتا کہ میری والدہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگ اب تانے دیں گے۔ کیوں چھپتا؟ من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب، اس ذلت کو نعوذ باللہ میں کیسے چھپاؤں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یا تو وہ زندہ درگور کر دیتے یا اسے کنویں میں پھینک دیتے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا اس رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، مرد اور عورت آدم کی اولاد۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد، ایک تو بڑا ٹھیک ہے عزت والا اور دوسرا بے عزت ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو خلقت میں برابری اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ پھر مالک الملک نے انسانیت میں برابری جو ہے اس کے بارے میں آیت نازل کر دی کہ اس کو بھی حیوان مت سمجھو، وہ انسان ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، جتنا تمہارا مقام ہے اتنا اس کا بھی مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرے میں برابری نازل کر دی ہے، ان المسلمین والمسلمات، اگر مسلمان مردوں کا تذکرہ ہے تو مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، مومن مرد ہیں تو مومنہ عورتیں بھی ہیں، روزے رکھنے والے مرد ہیں تو روزے رکھنے والی عورتیں بھی ہیں، قیام کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی قیام کرتی ہیں، ذکر کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی ذکر کرتی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے وہاں تذکرے میں بھی برابری نازل کر کے معاشرے کی اصلاح کی کہ تمہارے تصورات جو جہالت کے ہیں اور جاہلیت کے، یہ سب کے سب حیوانگی تصورات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی رشتہ اور ناطہ اور تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان میں برابری کی آیت نازل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد اگر نیک عمل کرے گا تو اسے بھی حیات طیبہ خوبصورت زندگی ہم دیں گے، اور اگر عورت نیک عمل کرے گی تو کیا اس کو محروم کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی حیات طیبہ ہے، وہ بھی پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہے اور پاکیزگی کے ساتھ جنت کی وارث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک پانچویں بات بھی امت کے سامنے پیش کروائی، اگر مرد علم حاصل کر سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہنے لگی غلبنا علیک الرجال، اللہ کے رسول مرد تو ہم پر غالب آ گئے، آپ ان کو ہر وقت دین سکھاتے پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، کو ہمارے لیے بھی دن خاص کریں کہ ہم بھی دین سیکھ پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وعدہ دیا کہ فلاں انصاریہ عورت کے گھر میں جمع ہو جانا، میں وہاں آ کے تمہیں دین کی بات سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا۔ شریعت نے ایک چھٹا پہلو بھی پیش کیا، تحفے میں برابری۔ وراثت کا قانون یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ کوئی گفٹ کرتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر کرنا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی ہے عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں زمین کا ٹکڑا اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں، کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اللہ کے رسول اس کی گواہی نہیں دیں گے۔ دونوں زوجین اپنے اس مسئلے کو لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی، ابیہ بیٹی تھی، نعمان بیٹا تھا۔ جا کے قصہ بیان کیا تو کہا یہ بتاؤ، یہ جو تحفہ دے رہے ہو اپنے بیٹے نعمان کو، تم نے اپنی باقی اولاد کو دیا؟ کون سی باقی؟ صرف ابیہ۔ کہا باقی کو تو نہیں دیا۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور انہوں نے واپس لے لی۔ کس قدر یہ خوبصورت دین ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو تحفہ دینا ہے تو صرف بیٹوں میں ہی برابری نہیں، وہاں بیٹی اور بیٹے کو برابر تحفہ دینا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئولیت کے بارے میں بھی برابری کا حکم بتا دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے، کچھ کہتے ہیں نہیں عورت کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کہتی ہے والرجل راع علی اہل بیتہ، اپنے گھر کے بارے میں مرد ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ، اور عورت بھی ذمہ دار ہے،
اس سے بھی قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو مسئولیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برابری کروا دی کہ مت کو سمجھے کہ فلاں کی ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جن کو یہ سپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، یہ کام تو عورت کی ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ اپنی ساری کی ساری اولاد کو ذبح کر بیٹھتا ہے اس لیے کہ میری ذمہ داری نہیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں ان کو غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بگڑتے ہیں تو بگڑتے جائیں۔ اور وہی امت کا اثاثہ بننے والی یہ اولاد پھر امت کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ جب دونوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو پھر اگر وہ زندہ رہیں نہ رہیں ان کی اولادیں دنیا کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی اس بات کی آگہی دے دی کہ یہ صرف مرد کا کام نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے آیت اتاری اور کیا فرمایا؟ مومن مرد مومن مردوں کے لیے خیر خواہ ہیں، ان کی دوست ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ اسی طرح مومنہ عورتیں بھی مومنہ عورتوں کے لیے مددگار ہیں، خیر خواہ ہیں، اور ان کے خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی۔ صفت کیا ہے؟ دونوں ہی نیکی کا حکم کرتے، دونوں ہی برائی سے روکتے، دونوں ہی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی برکھا ان پہ برستی ہے، یہ اس کے مستحق بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسئولیت کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ مسئولیت میں بھی یہ برابر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پہلو میں بھی یہ بات پیش کر دی کہ یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے عرب کے اندر تھا اسلام سے پہلے کہ عورت کو وراثت نہیں ملے گی، وراثت صرف اس کو ملے گی جو کڑیل جوان ہوگا، جو تلوار اٹھا سکے۔ بچے بھی محروم اس قاعدے کی روح سے، اور عورتیں تو محروم ہی محروم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، مرد کی اگر وراثت ہے تو عورت کی بھی وراثت ہے، لیکن کتنی ہے وہ حصے اللہ نے تقسیم کر دی۔ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وراثت کو تقسیم کر دیں، وراثت تقسیم ہوئی ہے، صرف ان کے حصوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ جو حصے اللہ نے قائم کر دیے ہیں، جو اللہ کے رسول نے وضاحت دے دی ہے، اس کے بعد نئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی ان دو آیتوں کو سمجھا جائے۔ یہ وراثت کے پورے رکوع کے بعد دو ہی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، جس نے اس کی پاسداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ بس یہ دو آیتیں رکوع کے آخر میں پڑھنے والی ہیں، اور فیصلہ کرنے والا ہے کہ آج امت کس ڈگر پہ چلی ہے۔ جاہلیت کا رنگ ابھی بھی باقی ہے، بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ بھی بہنوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں، ان کو وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، یہ بلشت، چلو میں کمزور آدمی ہوں، میرا ہاتھ کچھ چھوٹا ہے، بلشت میری کچھ چھوٹی ہوگی، کسی بڑے آدمی کی بلشت بھی دیکھے تو مرلہ تو نہیں نہ بنتا۔ یہاں ایکڑوں کے حساب سے ہضم کر لیتے ہیں، بیٹی کو وراثت نہیں دیتے۔ کیا اس ظلم کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا؟ بہنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اگر ایک بالش بھی کسی نے ظلم کرتے ہوئے زمین کو ہتھیا لیا، تو دیگر روایات کو میں ساتھ ملاتا ہوں، عذاب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے
ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ، کوئی لا سکے گا؟ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، کوئی اٹھائے گا؟ پورے محشر کے میدان کا چکر لگاؤ، کوئی لگائے گا؟ پھر اللہ ذو الجلال جس صحیح بخاری کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، طوقہ من 7 اراضین، ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گردن میں لٹکا دیے جائے۔ اور 5واں عذاب ثم یخسف اللہ بہ الارض، اللہ پھر اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔